اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج میں ایک اور بہت ہی عظیم شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جس کا ذکر خیر کیے بنا ہندوستان میں جو شیعیت کی تاریخ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں مجدد شریعت حضرت آیت اللہ سید دلدار علی غفران مآب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جن کا ذکر خیر کیے بنا ہندوستان اور بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ، خاص طور پہ شیعیت کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت دلدار علی غفران مآب رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر ہند و پاک کی شیعیت کی تاریخ کا ایک لازمی جز ہیں۔ اس تاریخ میں مجدد شریعت حضرت دلدار علی غفران مآب کی دینی، شرعی، فقہی، سماجی اور قومی خدمات سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے اور لکھی جاتی ہے۔ صدیوں میں کبھی کدھاری پیدا ہوتے ہیں ایسے مجدد، ریفارمر اور تاریخ کا دھارا موڑ دینے والے مرجع مجاہد، جو اپنے ویژن، قربانیوں، خدمات اور عظیم مشن کے سبب کسی بھی قوم و ملت کا ناقابل فراموش حصہ اور قیمتی سرمایہ بن جاتے ہیں۔ حضرت غفران مآب ایک ہی وقت میں مجتہد اعظم بھی تھے اور فقیہ بھی، مبلغ بھی تھے اور مصنف بھی، حساس بھی تھے اور انتہائی شجاع اور انتہائی جرأت مند بھی۔ اظہار حق کا جذبہ آپ کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور اس میدان میں حضرت غفران مآب بڑے سے بڑے حکمراں، صاحب اقتدار اور سلطان کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے اور حق گوئی کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ آپ کی ولادت ایک سادات گھرانے میں رائے بریلی کے قریب ضلع نصیر آباد میں شب جمعہ 17 ربیع الثانی 1166 ہجری یعنی سن 1752 عیسوی میں ہوئی۔ بچپن سے ہی آپ بہت سنجیدہ، حساس، ذہین اور بہت ہی غور و فکر کرنے والے انسان تھے۔ جب آپ نے جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھا تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں، یہاں ہندوستان سے مراد وہ ہندوستان ہے کہ جس میں پاکستان بھی شامل تھا، کیونکہ اس زمانے میں پارٹیشن نہیں ہوا تھا اور دونوں ملک ایک ہی ملک میں ملے ہوئے تھے۔ جب آپ نے جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھا تو دیکھا کہ بیشتر ہندوستان کے شیعہ اپنے دین و شریعت سے بالکل ناواقف اور بے خبر ہیں۔ ان پر صوفیت اور اخباریت کا پوری طرح سے رنگ چڑھا ہوا ہے۔ پیری، مریدی، عرس، قوالی اور صوفیوں کے رسم و رواج اور آداب و اطوار شیعوں نے پوری طریقے سے اختیار کر رکھے ہیں۔ یہاں تک کہ نکاح و طلاق، دفن و کفن بھی غیر شیعوں کی فقہ کے مطابق انجام پاتے ہیں۔ حضرت دلدار علی غفران مآب غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوستانی شیعوں میں فی الوقت تبلیغ دین کی اشد ضرورت ہے، جس سے کہ وہ اپنے عقائد، احکام، شریعت اور فقہ سے واقف ہو سکیں، ورنہ اگر یہی حالت رہی تو وہ دوسری قوموں میں پوری طریقے سے ضم ہو کر ختم ہو جائیں گے، ان کی شیعت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ خدا کا فضل اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت دلدار
غفران مآب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس عظیم مشن اور اعلیٰ مقصد کی تکمیل کے لیے اودھ کے نوابین کی پوری سرپرستی حاصل ہو گئی، خاص طور پر نواب آصف الدولہ کے وزیر اعلیٰ سرفراز الدولہ نواب حسن رضا خان نے ہر اعتبار سے حضرت غفران مآب کا پورا ساتھ دیا اور ان کی پوری حوصلہ افزائی فرمائی۔ نواب حسن رضا خان نے حضرت غفران مآب کو آمادہ کیا کہ وہ یہاں کے علماء سے کچھ وقت دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عراق کے حوزہ علمیہ کا رخ کریں اور واپس آ کر ہندوستان جو تبلیغ کا بھوکا ہے یہاں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیں۔ لہٰذا کچھ سال تک ہندوستانی علماء سے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت غفران مآب ایک عظیم اور پاک مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس زمانے کے سفر کی مشکلات اور زحمتوں کو برداشت کرتے ہوئے کئی مہینوں کے مسلسل سفر کے بعد نجف اشرف پہنچے اور وہاں کئی برس قیام کر کے بہت ہی محنت، لگن اور جوش و ولولے کے ساتھ مختلف پائے کے نامور علماء، فقہا اور محدثین سے فقہ، اصول فقہ، حدیث، منطق وغیرہ علوم کی تعلیم حاصل کی۔ کچھ ہی سالوں کی کڑی محنت اور جذبے کے بعد آپ اجتہاد کے درجے پر فائز ہو کر ہندوستان واپس لوٹے اور اس عظیم مشن کے لیے آپ نے بقیہ اپنی پوری زندگی وقف کر دی جس مقصد کے حصول کے لیے آپ عراق اور اس کے بعد ایران تشریف لے گئے تھے۔ نواب حسن رضا خان نے آپ کی فرمائش پر اسلامی دنیا سے تقریباً 1,00,000 روپے مالیت کی دینی کتابوں کو خرید کر ہدیہ کر کے لکھنؤ منگوایا۔ اس زمانے کے 1,00,000 روپے کی مالیت آج کیا ہوگی اس کا اندازہ خود ناظرین لگا سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت غفران مآب نے سب سے پہلے اپنے مکتب میں پڑھا کر علماء کی ٹیم تیار کرنا شروع کی اور کچھ سالوں کے بعد اپنے تیار کردہ اور پرورش کردہ علماء کو تبلیغ دین کے مقصد سے ہندوستان کے گوشے گوشے میں بھیجا، الگ الگ علاقوں میں بھیجا، جہاں جا کر ان کے شاگردوں نے مومنین کو ان کے دین و شریعت سے آگاہ اور باخبر کرنے کا فریضہ انجام دینا شروع کیا۔ اس طرح آپ کے تیار کیے ہوئے علماء ستاروں کی طرح ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی جگہ جگہ فقہ جعفری پر عمل درآمد شروع ہو گیا اور اس طرح حضرت غفران مآب رحمۃ اللہ علیہ کا مشن کامیابی کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ کچھ ہی برس کے بعد شیعہ ایک جماعت اور ایک قوم کے طور پر ہندوستان کے آسمان پر پوری شدت اور پوری تابناکی کے ساتھ ابھرے۔ زبان کے ذریعے تبلیغ دین کرنے کے علاوہ مجدد شریعت نے اپنے قلم کے جوہر بھی دکھائے اور 30 کے قریب یعنی 30 کے قریب عربی اور فارسی زبان میں معرکۃ الآراء کتابیں لکھیں۔ صوفیوں کے عقائد کی رد میں شہاب ثاقب لکھی اور یہ واضح کیا کہ ان کے عقائد الگ ہیں اور شیعوں کے عقائد الگ ہیں۔ اخباریت جو اس زمانے میں بہت پھیلی ہوئی تھی اس کی رد میں کتابیں لکھیں، لیکن آپ کی سب سے مقبول
اور سب سے مشہور و معروف اور جامع کتابوں میں عماد الاسلام کو شمار کیا جاتا ہے، جو ہر اعتبار سے اعلیٰ اور عرفہ ہے اور جس کی نظیر پیش کرنا اچھوں سے اچھوں کے بس کی بات نہیں۔ اس میں عقیدہ توحید پر جو عمیق اور جو گہری اور فلسفیانہ بحثیں کی گئی ہیں، ان کا جواب لانا تو دور کی بات ہے، ان کا سمجھنا بھی بڑوں کے بس کی بات نہیں۔ عربی زبان میں 5 جلدوں اور 5 والیومز میں لکھی گئی عماد الاسلام حضرت غفران مآب رحمۃ اللہ علیہ کی شاہکار کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ حضرت دلدار علی غفران مآب کا ایک اور تاریخی اور عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے 1200 ہجری میں نواب حسن رضا خاں کی حویلی میں ہندوستانی شیعوں کی نماز ظہرین کی پہلی بار جماعت ادا فرمائی، اور اس کے بعد اسی سال یعنی سن 1200 ہجری میں ہی 27 رجب کے مبارک روز اسی حویلی میں پہلی نماز جمعہ کی امامت بھی فرمائی۔ نماز جمعہ کی اہمیت پر شرعی دلیلوں کی روح سے ایک کتابچہ بھی تحریر فرمایا۔ تو آج جو جگہ جگہ ہر مسجد میں نماز جماعت ہو رہی ہے اور ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں نماز جمعہ ہو رہی ہے، اس کا سہرا جو بنتا ہے وہ حضرت دلدار علی غفران مآب رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر بنتا ہے۔ اس مرد مجاہد کی بے پناہ کوششوں سے نہ صرف یہ کہ شیعہ اپنے عقائد و شریعت سے باخبر ہونے لگے، بلکہ مذہب اہل بیت سے متاثر ہو کر بہت بڑی تعداد میں غیر شیعوں نے بھی مذہب حقہ کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ اہل تشیع کی تعداد میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہونے لگی، اور شیعوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا، جس سے گھبرا کر دوسرے فرقے کے علماء نے شیعہ عقائد اور نظریات کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دیں، جس سے کہ شیعوں کے آگے بڑھتے ہوئے سیلاب کو کسی طریقے سے روکا جا سکے۔ لیکن اس کے مدلل جوابات ہمارے علماء نے دیے، خود حضرت غفران مآب نے دیے، اور جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، میر حامد حسین موسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اباقات الانوار کی شکل میں دیا۔ حضرت غفران مآب اور آپ کی اولاد جو سب کے سب مجتہد اور فقیہ تھے، نوابین اودھ کے دربار میں بے انتہا احترام، عزت اور اثر و رسوخ رکھتے تھے، لیکن ان حضرات نے اودھ کے نوابی دربار کی زینت بننے کو ہمیشہ اپنے علم اور اپنے مرتبے کی توہین سمجھا، اور نوابین اودھ کے دربار سے دوری بنا کر رکھی، حالانکہ جو ان کا اثر تھا اور جو ان کا احترام تھا اس کو پوری دنیا جانتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضرت غفران مآب اور ان کی اولاد نے نوابوں کے دربار سے منسلک ہونا کسی بھی صورت میں گوارا نہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بادشاہ وقت نواب امجد علی شاہ نے اپنا تاج اتار کر حضرت غفران مآب کے فرزند سلطان العلماء آیت اللہ سید محمد رضوان مآب کے پیروں میں یہ کہتے ہوئے رکھ دیا کہ نظام حکومت نائب امام کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، لیکن سلطان العلماء آیت اللہ سید محمد رضوان مآب نے یہ کہتے ہوئے تاج واپس نواب امجد علی شاہ بہادر کے سر پر رکھ دیا کہ میری نیابت میں حکومت کی ذمہ داری تم خود سنبھالو۔ اس طریقے سے ہمیشہ انہوں نے حکومت اور دربار سے ایک طرح سے دوری اختیار کی، لیکن وقتاً فوقتاً ان کی رہنمائی بھی کرتے رہے۔ حضرت غفران مآب کی نسل کو شیعہ دنیا آج بھی خاندان غفران مآب
آل غفران ماب اور خاندان اجتہاد کے طور پر جانتی اور پہچانتی ہے۔ اس مرد مجاہد اور مجدد شریعت حضرت دلدار علی غفران ماب کی وفات آج سے تقریباً 200 سال پہلے 19 رجب 1235 ہجری یعنی سن 1820 عیسوی میں ہوئی، اور آپ کو آپ کے ہی تعمیر کردہ امام باڑے غفران ماب لکھنؤ میں سپرد خاک کیا گیا۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو حضرت غفران ماب کی جو عظیم خدمات ہیں، کوئی بھی انصاف پسند شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس مختصر ویڈیو میں ان کی حیات کے ہر گوشے پر روشنی ڈالنا ممکن نہیں تھی۔ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے عزاداری، خاص طور سے محرم کے مراسم کے سلسلے میں کیا کیا خدمات انجام دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔